ہم لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں اور اٹھ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہ گاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تمام آباد اللہ کو منانے کی وجہ سے ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے انتہائی واجب احترام عزیز علماء کرام، اساتذہ اعزام، طلباء کرام، ہمارا آج کا یہ پروگرام جو میٹ اپ کے غالباً حوالے سے تھا، اپنے آخری اختتامی مناظر کر رہا ہے۔ وقت تو کافی زیادہ ہو گیا اور آپ حضرات بھی کافی تھک گئے ہیں، بہت کچھ آپ نے سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں سنی ہیں ان پر اور مزید دو چار باتیں کوشش کروں گا میں کر لوں، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میں خطیب آدمی ہوں، میں مجمع کے تاثرات سے پہچان لیتا ہوں کہ مجمع تھک گیا، سننے کی موڈ میں ہے یا نہیں ہے۔ اور خطیب صاحب تھے، ان کو بیان ملا اور ان کی عادت تھی بڑا طویل اور تفصیلی بیان کرنے کی، اور آنکھیں بند کر کے بیان کرتے تھے، تو آنکھیں بند کی اور خطاب شروع کیا انہوں نے۔ اب ان کا بیان 5 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر 20 منٹ، پھر گھنٹہ، پھر 1.5 گھنٹہ۔ اب 1.5 گھنٹے کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا سارا مجمع گیا ہوا ہے، صرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو خطیب صاحب نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ پورے بستی میں تو ہی عاشق رسول ہے، بس اب میں تجھ پر 1 گھنٹہ اور لگاؤں گا۔ تو اس نے بولا کہ مولوی صاحب کہاں میں عاشق رسول، میں تو اسپیکر والا ہوں، اسپیکر کی جان چھوڑ کے جاؤں۔ تو اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے یار استاد ہمارے بیٹھے میں ہم اٹھ کے کیسے جائیں، شرم والی استاد نہیں ہوتا تو ہم چلے جاتے ہیں جی۔ تو اگر آپ مجھے آپ کے احساسات کا احساس ہے، لیکن پھر بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ کبھی کبھی مجلسیں ہوتی ہیں میرے دوستوں، ہم اورنگی ٹاؤن کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ عادت ہے نا کہ پانی آتا ہے رات 12 بجے اور آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے 12 بجے تیاری کر کے، پانی اور چھوڑا جا رہا ہوتا ہے 3 بجے، پوری رات خراب ہو جاتی ہے پانی کے چکر میں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی؟ تو اگر ہمارے یہاں پہ آج کی یہ مجلس اگر آپ کے مزاج کے خلاف زیادہ لمبی بھی ہو گئی ہو تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ تو اس کے میں بعض اوقات بیان میں کہا کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ بس 15 منٹ میں بات سمیٹوں گا، اور اگر نہیں سمیٹ پایا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری تو تاریخ ہے کہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہمارے تبلیغ شادی ہو تو 2 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ 2 منٹ کے 15 منٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے زوال صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تجھے 3 مہینے کے بعد انتخابات کرانا، 11 سال کے بعد دے تھے ہیں جی۔ تو اگر مجھے عدنان بھی نیت کر کے تو 10 منٹ کی آیا تھا، اگر ٹائم زیادہ ہو جائے تو معذرت ہے، عادت سمجھ کے چھوڑ دیں۔ بہرحال مجھے آپ سب سے مجھے جو موضوع ملا ان حضرات نے مجھے کہا ہے، مجھے اللہ خیر دے کہ مجھے موضوع دیا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اور ان حضرات نے مجھے موضوع دیا اور واقعی مجھے محبت بھی ہے ایسے نوجوانوں سے جو اس دور میں، اس فتنے کے دور میں وہ دین کی محنت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے واقعی ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قائم فرمائے، دائم فرمائے، مقبول فرمائے۔ ہمارے استاد محترم میں بڑا کوئی نہیں ہے، بیانات سنتا ہوں، ہمارے بہت اچھے یعنی مربی ہیں، خطیب ہیں۔ کل میں ان کو واٹس ایپ کر رہا تھا تو میں نے کہا استاد جی مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے واٹس ایپ کیا، میرے واٹس ایپ پر موجود ہے، اور میں نے کہا استاد جی میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی یا کسی نے سنی تھی کہ جس سے محبت ہو اظہار کر دو، جس سے محبت ہو تو کہا استاد جی میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، پر آگے یہ بھی لکھا کہ وہ محبت ہے جو اصحاب کو آپس میں تھی، جدید کی مناسبت سے تھی۔ من احب للہ وحب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل ایمان۔ میں وہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، یہ ایسا آدمی اپنے ایمان کو کامل بنانے والا ہے۔ ایمان کامل یہ ہے کہ صرف محبت نہ ہو، جہاں محبت کرنی ہے وہاں محبت ہو، جہاں نفرت کرنی ہے وہاں کیا ہو۔ لیکن بھائی بات سنو، محبت کی بات آ رہی ہے تو محبت کے بھی تو
بولو بھائی جائز ہے. بہرحال مجھے دین کے کام کرنے والے سب سے محبت ہے، خاص کر وہ نوجوان جو جوانی کے اندر جن پر شیطان زیادہ غالب ہوتا ہے، جن کے اوپر خواہشات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ پھر دین کا کام کریں تو آئی لو یو. سمجھا کی بات ہے. اور ان حضرات نے مجھے ایک کتابچہ بھی دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نقل کر کے آپ کے سامنے کچھ بات رکھ سکتا ہوں. تو اس کتابچے کے اندر جو میں نے آیتیں چنی تھی وہ یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. سورہ جو ہے کہف ہے اور پارہ نمبر 16 ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 15 تک میں نے آپ کو تلاوت کی ہے. بہرحال اس کے اندر اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمانے. دل کا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اللہ کہتا ہے ہم آپ کو ایک سچی بات بتانے لگے ہیں، باہر قصہ اور واقعہ سنانے لگے ہیں. مطلب کون سا واقعہ، کس کا واقعہ؟ عام طور پہ جب بات ہوتی ہے قرآن مجید میں جو قصہ آیا اس کو بتاؤ کون کون سے قصے آئے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کو قرآن مجید کا ایک قصہ بہت یاد ہوتا ہے. کون سا قصہ؟ حضرت یوسف و زلیخا کا قصہ. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرمانا ہے ہم آپ کو ایک قصہ، بڑا خوبصورت قصہ اور سچا قصہ سنانے لگے ہیں. یعنی کس کا قصہ ہے، کیا قصہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ، انہم فتیۃ، مجھے محبت ان نوجوانوں سے نا تو موضوع ہے انہم فتیۃ، فتیہ. اللہ کہتا ہے وہ جو قصہ ہم سنا رہے ہیں وہ چند ایسے لوگوں کا ہے جو نوجوان تھے. جو کیا تھے بولے بھائی؟ نوجوان. کیا تھے؟ ہم آپ کے سامنے نوجوانوں کا قصہ رکھ رہے ہیں جو نوجوان تھے. آمنوا بربہم، مختصر کرو میں بس، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر کیا لائے؟ ایمان لائے. اپنے رب پر کیا لائے؟ ایمان لائے. میرے دوستو یہ اس وقت کا واقعہ ہے